السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، تجلیات نبوت شیخ صفی الرحمن فیضی رحمہ اللہ کی کتاب سے سیرت النبی پر پیش کی جانے والی آج یہ اس کی 8ویں قسط ہے، جس کا موضوع ہے مسلمانوں کو تعذیب۔ یعنی جب لوگ شروع اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے لگے تو کافروں نے مسلمانوں کو کیسے کیسے عذاب دیے، اس سلسلے کی گفتگو آج کے درس میں پیش کی جا رہی ہے۔ مشرکین نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے جو تدبیریں اپنائیں، ان کا ذکر قسط نمبر 7 میں گزر چکا ہے۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شق ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا، وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران حضرت بلال احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر کے جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کفر کر اور لات و عزا کی پوجا کر، یا پھر اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ حضرت بلال کہتے احد احد، یعنی میرا معبود ایک ہے، اکیلا ہے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق گزرے اور انہیں اس طرح کی اذیت دی جا رہی تھی بلال کو، تو انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام افلاح تھا، جو قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبدالدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے، اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکے، اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی ان کی۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا کہ مر گئے۔ اسی دوران ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے، انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مشہور صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت
سبا نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کے پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کریں، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین سزائیں بھی دیتے، کبھی گردن میں روڑ دیتے، کبھی بال نوچتے، کئی بار جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھتے کہ اٹھ نہ سکیں۔ حضرت زنیرہ ایک رومی لونڈی تھی، وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئی کہ وہ اندھی ہو گئی۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات و عزا کی مار پڑی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں واللہ، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا جادو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جو بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دوسروں تک شیئر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کا اجر و ثواب حاصل کریں۔ ام عبیس رضی اللہ عنہ بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی، ان کا مالک اسود ابن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا، آپ کا مذاق بھی اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمر ابن معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر ابن خطاب ستایا کرتے تھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے میں نے کسی مروت کی بنا پر تجھے نہیں چھوڑا ہے، میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سستا لوں پھر پٹائی کروں گا تیری۔ وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا، ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا کہ میں دیکھتا ہوں تم کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے، کبھی تمہارے کام آتے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں کسی فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے ان کو عذاب سے نہیں چھوڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور دشمنوں کی مذمت میں قرآن اتارا، فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ شاید ہمارے مخلص عبدالباقی بھی شریک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عبداللہ باقی صاحب کیسے ہیں؟ میں نے تم کو ڈرا دیا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور یقیناً وہ راضی ہو جائے گا۔ اور یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو۔ انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا ان سے بھی، اور تمام صحابہ کرام سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ ان کے علاوہ عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلہ والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتح میں لے جاتے، اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اس طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلے مزہج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت عمار کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر، اسلام پر ہزار مشکلات کے باوجود ثابت قدم رکھے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ باقی رہے عمار تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گئے۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی کافروں کے، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، مجبور ہو گئے تھے وہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، اس کے سوا جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ لیکن جو مجبور کر دیے گئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کے راہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ وہ بڑی ناز و نعمت میں پلے تھے، اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، گھر سے نکال دیا، چنانچہ سانپ کے کچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی۔ ایک ہم ہیں۔ حضرت صہیب بن
سنان رومی کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کو طرح طرح سے ستایا گیا، ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا۔ ابو بکر صدیق اور طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا، نوفل بن خویلد نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل کرنے سے یہ لوگ باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں بندھے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہیں ایک ساتھ ملائے گئے۔ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی با اثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا۔ غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا اس کے در پہ آزار ہو جاتے، یہاں تک کہ جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ شروع اسلام کی بات تھی۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن بڑوں اور معزز لوگوں میں کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ و بچار کے بعد ٹکرانے کی قوت جرات کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیے دیکھیں ان مشرکین کا رویہ کیا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر بھائی، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ کوئی زیادتی کی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ مزید برآں کی آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی۔ زبیر بھائی دوستوں میں شیئر کر دیجیے۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے آپ کے چچا، جن کی بات مانی جاتی تھی، ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی کسی کے اندر ہمت نہ تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے۔ سارا قریش اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے آپ کے تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ پرامن قدم اٹھائیں، ڈائریکٹ کوئی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے کچھ گفت و شنید بات چیت کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج لیے ہوئی بات تھی۔ بات کیا تھی؟ ابو طالب کے پاس یہ لوگ آ کر کیا بات کیے؟ قریش کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے۔ جیسے آج کل اگر ہم توحید کی دعوت دیں تو شرک کرنے والے مسلمان کہتے ہیں، ارے رے رے یہ تو وہابی ہو گیا، یہ تو لڑاتا ہے، یہ تو اختلاف کی بات کرتا ہے، ایسے وہ بھی کہتے تھے۔ لہذا آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح
اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ ابو طالب سے کفار مکہ نے یہ بات کہی۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا قریش کو۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کار بند رہ کر تبلیغ کرتے رہے، کیونکہ آپ کو اللہ کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کی حمایت حاصل تھی۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی اور چیلنج جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے باہم چیمی گوئیاں کی اور شکوے کیے، پھر ابو طالب کے پاس جا کر کے عرض گزار ہوئے اور کہا کہ ابو طالب، آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں، بزرگ ہیں، شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیجئے، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ ہم بخدا یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے، ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، لہذا آپ یا تو انہیں منع کریں یا ہم آپ کے اور اس کے دونوں کے مقابل میں اتر پڑیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ ابو طالب کو ٹینشن ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور قریش کی ساری بات سنائی کہ وہ لوگ دھمکی دے کر گئے کہ مجھ سے بھی مقابلہ کریں گے، تم سے بھی، اور کہا کہ میرے بھتیجے اب مجھ پر اور اپنے آپ پر دیا کرو، رحم کرو، میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمزوری دیکھی کہ چچا ابو طالب بھی ڈر رہے ہیں تو فرمایا کہ چچا جان سنو، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ کا دین غالب ہوگا یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میرے ہاتھوں میں سورج چاند بھی لا کر اگر رکھ دیں، میرے قدموں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، مگر اس کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ بات کہی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ رو پڑے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی، اور ابو طالب نے کہا کہ سنو میرے بھتیجے، جاؤ جو کہنا ہو کہو، واللہ میں تمہیں کبھی
किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता, आखिर दम तक तुम्हारी मदद करूंगा। कुरैश की अजीबो गरीब तजवीज़ और अबू तालिब का जवाब। कुरैश ने देखा कि उनकी धमकी कारगर नहीं हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं और अबू तालिब उनकी मदद पर डटे हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि उनको अपने भतीजे की मदद के बदले कुरैश की दुश्मनी और जुदाई मंजूर है और वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए कुरैश को ज़रा तवक्कुफ और तअम्मुल करना पड़ा और वो देर तक मशवरा करते रहे। आखिर उन्हें एक अजीब गरीब तजवीज़ सूझी। कुरैश में एक शख्स अम्मारा बिन वलीद था, बड़ा खूबसूरत बाका जवान, जवानों का सरदार था। ये लोग उसको लेकर के अबू तालिब के पास आए और कहा कि अबू तालिब, आप इस नौजवान को हमसे ले लीजिए, उसे अपना लड़का बना लीजिए, आप उसकी मदद भी कीजिए, दियत भी दीजिए और दियत भी ले लीजिए और हमें उसके बदले अपना भतीजा मोहम्मद दे दीजिए, जो आपके दीन और आपके बाप दादा के दीन का मुखालिफ है और जिसने आपकी कौम में फूट डाल रखी है और उनकी अक्लों को बेवकूफ़ करार दे रखा है। हम उसे ले जाकर कत्ल कर देंगे, उसके बदले हम आपको दूसरा जवान दे रहे हैं। बस ये एक आदमी के बदले और एक आदमी का मामला हुआ। अबू तालिब ने कहा, वल्लाह तुम लोग इंतहाई बुरा सौदा कर रहे हो, मुझे तो अपना बेटा देते हो कि मैं उसे खिलाऊं और पिलाऊं और मुझसे मेरा बेटा मांग रहे हो कि उसको कत्ल कर दो। अल्लाह की कसम, ऐसा नहीं हो सकता। सीरत की कड़ी का 8वां सिलसिला आज यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह 9वां सिलसिला हम आगे बयान करेंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस दिन इस्लाम पर हमें साबित कदम रख और दिन इस्लाम को हमारे दिलों में महबूब बना दे, इसी पर हम जिए और इसी पर हमारा खात्मा हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।